اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ اور انہیں محفوظ کرنے کے لیے واعظ و نصیحت جاری و ساری رکھو، اصلاح کرو، تربیت کرو، انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ وہ جہنم بڑی خطرناک ہے، اس کے اندر انسان اور پتھر جلیں گے، یہ اس کا ایندھن ہوگا، اور سزائیں دینے کے لیے فرشتے بھی گرزیں لے کر وہاں پہ متعین کیے گئے ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ بڑے غصے والے، بڑے سخت طبع فرشتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا وہ اس کی کبھی نافرمانی اور حکم عدولی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہوگا وہ اس کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ صدقت ربنا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء، تعریف و ستائش، کبریائی، بڑھائی ایک اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام دے واسطے ہے، جو ساری کائنات دا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، سخی سرور ہے، بندہ پرور ہے، غریب نواز ہے، لجپال ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں سنوارنے والا، ڈوبیاں تارنے والا، وہی ایک اللہ ہے۔ انگنت اور بے شمار درود و سلام رہبر کامل سید عالم امام الانبیاء والی بطحہ شافع روز جزا، سارے آداب آپ کے لیے، ہر طرح کی صلاۃ و سلام آپ کے لیے، ہر طرح کی اطاعت آپ کے لیے، اور ہر طرح کا ادب و احترام آپ کے لیے، اور ہر طرح کی تابعداری آپ کے لیے۔ میرے لائق قدر بھائیوں، اس کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام دیگر انبیاء اور رسولوں پر کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ان کے متبعین پر خاص طور رسول اللہ اور آپ کے آل اولاد، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، صحابیات، بنین و بنات، تمام تابعدار جو قیامت تک آنے والے، پیدا ہونے والے، فوت ہو چکے، موجود اور آئندہ دنیا کے اندر قدم رکھنے والے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ درد مندی سے زندگی گزارنے والے اور اطاعت میں رہ کر دنیا میں نیک عمل کرنے والے، اللہ سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ دعا ہے اس کے ساتھ، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا جمعے کا دن برکت والا، جمعے کا خطبہ بڑی برکت والا، یہ وقت بڑی اہمیت والا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، اولادوں کو، نمازی بھائیوں کو، بہنوں کو، باجیوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، اور عالم اسلام کے اندر جتنے علماء، فضلاء، عقلاء، محققین، مدرسین، مدبرین، مصنفین، خطباء، دین حق کے داعی، اسلام کے سپاہی، اور ان سے محبت کرنے والے عوام الناس بیمار ہیں، جو بیمار، اللہ سب کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ نے غزہ اور فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی خاص مدد فرما۔ اللہ اسرائیل کو اور اسلام کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو، وہ امریکہ ہو، وہ روس ہو، وہ کوئی اور سور ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ خاص طور صہیونی اور ہنود، یہود، ان کو خاص طور اللہ بد دعا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان کی تباہی ہماری زندگی میں دیکھنی نصیب فرما۔ میرے لائق قدر بھائیوں، آج غالباً 30 جمادی الاول ہے، 1445 ہجری، اور 15 دسمبر 2023 سن عیسوی کا جمعۃ المبارک ہے، اور میری گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے اولاد کی تربیت،
اصلاح معاشرہ کے آپ کے سامنے ہمارے مضامین چل رہے ہیں۔ اولاد کی اچھی تربیت کرو، اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ ہماری اولاد، تمہاری اولاد اس لائق ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ یہ دنیا کا بہت اعلیٰ قیمتی میٹھا میوہ ہے۔ اولاد والوں کو اولاد کی بڑی قدر ہے، اس سے زیادہ شاید قدر ان کو ہے جن کی اولاد نہیں ہے، جو ترس رہے ہیں اولاد کو۔ اللہ انہیں نیک صالح زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ جن ہمارے بھائیوں کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اللہ انہیں بیٹے بھی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو نمازی بنا، ہماری اولادوں کو ماں باپ کا اور ہمارا تابع دار بنا، دین کا خدمت گزار بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دین کے بوجھ اٹھانے کے جذبات نصیب فرما، نماز کا ذوق اور شوق، قرآن کی محبت، اللہ تلفظ کے ساتھ تلاوت کی، اللہ انہیں دل کے اندر ایک امنگ نصیب فرما۔ میں نے حضرات آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت پاک تلاوت کی ہے، اردو میں شروع ہو گیا ہے۔ آپ کی بار بار چاہت ہوتی ہے پنجابی میں پڑھایا کرو، چلو اردو بھی سمجھ تو آتی ہے، شاید چسکے میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، لیکن بعض چسکے کے لیے نہیں سننا چاہیے، بعض عمل کرنے کے جذبے سے سننا چاہیے کہ علم میں اضافہ ہو اور ہم اس پر عمل کر سکیں۔ ویسے شائستگی گفتگو کے اندر اردو میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت پنجابی کے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پاک تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے فرمایا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں اگر چاہیں تو، بچ سکتے ہیں ہم اگر چاہیں تو۔ یہ کلیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دے دینا اور یہ شیطانی حربہ استعمال کرنا کہ جی اللہ کی تقدیر نے جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ بات مکمل طور پر ٹھیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کہتے بچا لو، بلکہ کہتے مجھے کہو کہ بچا دے۔ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ انسان کو اللہ نے با اختیار بھی بنایا ہے، بے اختیار بھی بنایا ہے، بین بین معاملہ ہے۔ کچھ اس کو اختیار دیے ہیں۔ آپ اگر مسجد میں آئے ہیں تو آپ کو کسی نے کوئی ناکہ تو نہیں لگا ہوا تھا، پولیس نے منع تو نہیں کیا، یا کوئی شیطان کے چیلے گن لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے کدھر جا رہا ہے بھائی مسجد میں نہیں جانے دینا، گولی سے اڑا دیں گے، نہیں، ہمیں اجازت، الحمدللہ ہمیں کسی نے نہیں روکا، ہم با اختیار ہیں۔ آنا چاہا تو آ گئے، کسی نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ اور اگر ہم نہ آنا چاہیں تو کوئی ہمیں لا سکتا ہے؟ یہ بھی مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے ہمیں لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار میں کیا ہے؟ صحت دی، آپ چل کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی، پاؤں ٹانگیں ہمارا بوجھ اٹھا رہی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، فرصت بھی دے دی، وقت بھی نکال دیا، کوئی مصروفیت، کوئی ایمرجنسی، کوئی موت، کوئی ہسپتال، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کوئی ایمرجنسی، کوئی مشکل نہیں آئی۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں قوت دی، ہمارے پاؤں نے، ٹانگوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا چل کر آنے کی، ہم نے ارادہ کر لیا، اللہ نے رحمت فرما دی۔ ہاں ہم ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، مسجد آنے کے بجائے اسپتال جانا ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر اللہ کا اختیار کہ ہم بے بس ہو گئے۔ جب ہم بے بس ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہتے کہ بھئی تو مسجد کیوں نہیں آیا، یا اللہ میرا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی، میں تو 6 مہینے 4 مہینے سے نہیں اٹھ سکا، نہیں سٹو انہوں جہنم دے اندر، ایسی بات بالکل نہیں۔ پھر آپ 6 مہینے مسجد میں نہ آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ ہم بے بس ہیں۔ جب اختیار رکھتے ہیں تو پھر پابند ہیں، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ آئیے
اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کو تباہی سے بچائیں، بے راہ روی سے بچائیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد پر بہت توجہ دی ہے۔ فرمایا لوگوں، اپنے بچوں کو جب وہ 10 سال کے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کی تربیت دینا شروع کر دو، انہیں دعائیں پڑھاؤ، قرآن کی صورتیں سکھاؤ، انہیں نماز کے طریقے سمجھاؤ، مسجد میں لے کے آؤ، مسجد کا کہنا شروع کر دو کہ چلو مسجد، چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ فرمایا انہیں ساتھ لانا شروع کر دو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ذرا سختی کرو، اگر نہیں آتے تو ان کو سزا دو، ان کو ڈانٹو، ان کو کبھی پنش دو، انہیں چپیٹ 2-4 لگا دو۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، جو ہم پر ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ یہ اولاد نمازی بن جائے، بچپن سے انہیں اچھی عادات ہو جائیں، ان کے اندر ڈیولپ ہو جائیں، اچھی عادات ان کے اندر آ جائیں، اور یہ اس کے عادی ہو جائیں، تابع داری میں زندگی گزاریں، تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ یہ خود بھی جہنم سے بچ گئے، یہ ہمارے بچے، یہ اولاد ہماری بچ گئی، اور جب ہم مر جائیں گے یہ پیچھے سے دعا کریں گے، مسجد میں آئیں گے تو دعا کریں گے، کوئی دعائیں پڑھنی آتی ہوں گی تو دعائیں بولیں گے، کوئی اللہ کی طرف رابطہ ہوگا، تعلق رکھا ہوگا، سکھایا ہوگا تو ہمارے کام آئے گا۔ ادروائز اگر بے دین جاہل لوگوں کی اولاد کی طرح جاہل اولاد ہو جائے کسی کی تو اس نے خاک دعا کرنی ہے، وہ چاہے ولایت پڑھ کے آ جائے، آکسفورڈ پڑھ کے آ جائے، دنیا کی لنڈن کی اور جناب امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھ کے آ جائے، اس کو سب کچھ آ سکتا ہے، فر فر کر کے انگلش بول سکتا ہے، لیکن قل ہو اللہ نہیں اس کو آ سکتی۔ جی آپ نے سنا، وہ ہمارے ایک وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے رحمان ملک صاحب، 2 دفعہ اسمبلی میں مختلف وقتوں میں چیلنج سے ایک نے کہا نا ہونویں قل ہو اللہ سنا دے، اس نے کہا میں سناؤں گا، پھر نہیں آئی تلاوت کرنے کے لیے، اس کو قل ہو اللہ نہیں آئی۔ اور شیخ رشید نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا، اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں آیا، اور آج بھی نہیں آتا، عید پڑھتے ہوئے منہ اٹھا کے ادھر دیکھ رہا ہے، اس کی ویڈیوز ہیں۔ یعنی ان کو دین نہیں تو انہوں نے کیا اپنے ماں باپ کے لیے بے نصیبوں نے دعا کرنی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں بڑی ساری دنیا کی تعلیم حاصل کر لے انسان، اگر باپ فوت ہو گیا تو اس کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی تو سمجھو اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اور باپ کو کیا فائدہ ہوا اس کو پیدا کرنے کا، اس کو پڑھانے کا، بڑا کرنے کا، اس پر خرچ کرنے کا، اس کو چومنے چاٹنے کا کیا فائدہ ہوا کہ باپ کے لیے تو اس کو دعا کرنی نہیں آتی۔ اور دعا کی بڑی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، صحیح مسلم کی روایت ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ فرمائے من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا علم جو نفع حاصل کیا جائے اس کے مرنے کے بعد بھی۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ہم بھی پڑھا رہے ہیں، آپ بھی پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ ان پر خرچ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں، ان کی شرارتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ کس کے بچے شرارتی نہیں؟ ہر بچہ نقصان کر سکتا ہے، شرارت بھی کر سکتا ہے، یہ طلباء بھی کر سکتے ہیں، تو وہ نمازی حضرات برداشت کرتے ہیں اس کو اور پھر ان پر خرچ کرتے ہیں، استاد انہیں پڑھاتے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ۔ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم فوت ہو جائیں گے، یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ بوڑھے ہو جائیں گے، بڑھاپے پہ آئیں گے، جو جو موت کے قریب جائیں گے آپ کی طرح آپ اپنے دیکھ لو بچپن آپ کا کیسا تھا، اب آپ کی طبیعت میں چینجنگ آ رہی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے معافیاں، توبہ، استغفار، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، جھوٹ سے نفرت اور اچھی باتیں آپ کے اندر آ رہی ہیں، اس طرح ان کے اندر بھی آئیں گی۔ یہ جو بھی قرآن کی آیت پڑھ
پڑھیں یا کسی کو پڑھائیں، خطبہ دیں، جماعت کروائیں، تراویحاں پڑھائیں، تلاوت کریں، کہیں ذکر اذکار کریں، آپ کو اور ہم کو انشاءاللہ اجر ثواب ملے گا۔ علم ينتفع به، یہ نفع بخش علم ہے جو دنیا کے اندر چھوڑ کر ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ میری دعا ہے اپنے اللہ سے، اللہ ہماری محنت قبول کرے۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں ایک مرکز بن گیا الحمدللہ، بنانے والوں کو تمہیں کیا خبر کہ اللہ کتنا راضی ہو رہا ہوگا۔ وہ قبروں میں بھی پڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ڈھیروں ثواب انشاءاللہ منتقل کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے جب سے یہاں جامعہ قائم ہوا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر کی امید ہے ان کی قبروں میں زیادہ روشنیاں ہو گئی ہوں گی کہ پہلے صرف 5 وقت یہ نماز کے لیے یا جمعہ کے لیے مسجد کھلتی تھی، اب رات دن یہاں بچے ہل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دن رات تلاوتیں ہو رہی ہیں، سپارے یاد کیے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ادھر بچیاں پڑھ رہی ہیں رات دن، وہ بھی یاد کر رہی ہیں، استانیاں پڑھا رہی ہیں، ادھر استاد پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ ان کے انشاءاللہ درجے بلند ہو رہے ہیں کہ وہ پرائمری اسکول بنا کے گئے تھے، ہم نے ہائی اسکول بنا دیا، ہائی اسکول تک پہنچے، اب ہم کالج تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی جو اوپر جا رہا ہے ترقیاں تعلیم کی، انشاءاللہ الرحمن یہ ثواب اجر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر محنت کرنے والے، ہر اس مسجد کے بانیوں میں سے، پہلی اینٹ رکھنے والے، پہلا بیانہ دینے والے، پہلی ابتدا کرنے والے، وہ سارے اس کے اندر شریک ہیں۔ آپ کے ماں باپ انشاءاللہ شریک ہیں۔ مجھے پتہ ہے اور قدر ہے کہ آپ نے اس کے اندر خریداری کے اندر بھرپور حصہ لیا جتنی آپ کی بساط تھی، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ، علم ينتفع به۔ 3 چیزیں چلتی ہیں، باقی سب بریک، فیکٹری بریک، دکان بریک، گھر بریک۔ ایک دفعہ نکل گیا مسجد کی چارپائی پہ، دوبارہ نہیں گھر آئے گا وہ۔ اس کو اپنی کوٹھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگی، کچن کا کھانا نصیب نہیں ہوگا، بیگم کے ہاتھوں کی چائے نصیب نہیں ہوگی، ختم۔ 3 چیزیں چلتی رہیں گی، وہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ 2 یہ، تیسری چیز فرمایا من ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہو، ان کی اچھی تربیت کی، انہیں قرآن پڑھایا ہو، مسجد میں بھیجا ہو، حافظ بنایا، قاری بنایا، نیک بنایا، مومن بنایا، متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، نمازی بنایا۔ فرمایا وہ دعائیں کر رہے ہیں، ماں باپ کو قبروں کے اندر فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک ہے بے یار و مددگار بیٹھا ہوا ہے، زندگی تو ہے اس کی قبر کی برزخی، مگر نہ روٹی ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ ہوا ملتی ہے، نہ روشنی ملتی ہے۔ ایک کو پیچھے سے سپلائی جاری ہے، اس کا اور اس کا کتنا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت کچھ ہمیں تعلیمات دے کے گئے، رہنمائی فرما کے گئے۔ آپ مسجد میں نماز باجماعت پڑھاتے اور اس کے بعد گھر جاتے، کبھی کچھ سنتوں کا حصہ گھر کے اندر، نفلوں کا حصہ گھر کے اندر، تہجد کا حصہ گھر کے اندر، تاکہ بچے دیکھیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا منها، جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرے نا، فرض تو آپ نے مسجد میں پڑھنے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ مسجد میں فرضوں کی جماعت جب ہو جائے نا، تو پھر وہی ساری سنتیں ادا کرنے کے بجائے کبھی کبھی نا کچھ حصہ گھر کے اندر جا کے سنتوں کا ادا کیا کرے۔ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا مِّنْهَا، جب یہ گھر میں جا کے سنت نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گھر کے اندر خیر کے دروازے کھول دیں گے، برکتیں گھر کے اندر بھی ہوں گی۔ بچے چھوٹے چھوٹے معصوم 2-2 سال کے بچے آپ کے ساتھ دیکھا نہیں، ماں باپ نمازی ہوں تو وہ مصلوں پر سجدہ کرتے ہیں، وہ مصلوں پہ بیٹھ کر ماں باپ کی طرف دیکھ کر وہ بھی ہونٹا لاتے ہیں، آتا کچھ نہیں ہے، 1 1.5 2 سال کا بچہ۔ آپ کی تربیت ہے یہ، ان کی تربیت کے لیے ان کے سامنے نماز پڑھا کرو۔ یہاں گھر میں باپ بے نماز ہے، ماں بے نماز ہے، بچے بے نماز ہیں، گویا کہ لگتا ہے یہ مسلمانوں کا گھرانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی معاذ اللہ جانوروں کا کوئی باڑا ہے، کوئی حویلی ہے جہاں گدھے اور بکرے چھترے بندھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں۔
جہاں نماز نہیں ہے، جہاں قرآن کی آواز نہیں ہے، اللہ جانتا ہے وہ گھرانہ بالکل جانوروں کا گھر ہے۔ ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں، گندی فلمیں چل رہی ہیں، گندے گانے چل رہے ہیں، عریانی فحاشی موبائلوں پر کھلی ہوئی ہے، ہر وقت جناب فیس بک پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے اندر اور جانور کے اندر کیا فرق ہے؟ بلکہ جانور نے جہنم میں نہیں جانا، تو نے میں نے دوزخ میں جانا ہے۔ اگر ہم غلط ہوئے، اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ کی، تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، رب فرماتے ہیں وہ جہنم کے اندر پیٹرول نہیں جلے گا، مٹی کا تیل نہیں جلے گا، ڈیزل نہیں بنے گا، بلکہ انسان بنیں گے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جھونکیں گے اور وہ پیٹرول کی طرح بنیں گے، کوئلے کی طرح۔ جیسے کوئلے کو آگ میں پھینکا جائے تو مچ جاتی ہے آگ، اس طرح انسانوں کو آگ میں پھینکا جائے گا تو مچ جائے گی آگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے اندر تو دھڑن کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ پتہ کس کی آواز آئی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے اندر آج سے 70,000 سال پہلے، کتنے؟ 70,000 سال پہلے آج سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے اندر ایک پتھر بڑا سا پھینکا تھا۔ 70,000 سال وہ سفر کرتا رہا نیچے نشیب کی طرف، آج جا کے ٹھک کر کے وہ اس کی تہ کو لگا ہے۔ بھائی اس جہنم کے اندر 70,000 سال ایک پتھر کو لگتے یا انسان کو لگتے ہوئے جائیں گے تو نکلتے ہوئے کس کا کون نکلے گا سوائے اللہ کی رحمت کے؟ تو نکل سکتا ہے، نکلنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے پھر؟ یہ تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں روٹی سیکی دی ہے توا پرا کر کے انہیں کو چردے وچ جہنم چو کٹ لینا۔ اللہ ہمیں جہنم سے بال بال محفوظ فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی محفوظ۔ ضروری ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، گھر کا ماحول نیک بنایا جائے۔ باپ کو چاہیے گھر کے اندر گالیاں گندی نہ بولے، اس سے اجتناب کرے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باپ کو چاہیے کہ بچوں کی ماں کے ساتھ لڑائیاں نہ کیا کریں، یہ بچوں کی تربیت پر برے اثرات چھوڑتی ہیں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رشتہ داروں کے گلے شکوے نہ کیا کرے، اس سے بھی اجتناب کرے۔ بچوں کو رشتہ داروں سے شروع سے نفرت ہو جائے گی، وگرنہ معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ صلہ رحمی کے اندر آپ ان کے ہاتھ میں ٹوکا دے رہے ہیں، ان کے سامنے اپنے رشتہ داروں کے گلے کر کے، شکوے کر کے، شکایتیں لگا لگا کر، اور گھر کے اندر ماحول بڑا گندا کر کے اپنے عزیزوں سے نفرتیں نہ دلایا کریں۔ اپنے بچوں کی نماز اصلاح، بلکہ رسول اللہ تو تہجد کے لیے اپنی بیگمات کو جگایا کرتے، اس گھر میں جاتے، اس گھر میں جاتے، اس گھر میں جاتے، صحابہ کے خیموں میں جاتے، چکر لگاتے، صحابہ کے گھروں کے پاس سے گزرتے، کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی بتی جل رہی ہے، کوئی تہجد کی نماز میں قرآن سنائی دے رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر کے گھر کے پاس سے پہنچے، دیکھا کان لگا کہ دھیمی سی آواز آ رہی ہے، آگے گئے سیدنا عمر کے گھر کے پاس جا کے دیکھا تو تھوڑی آواز ہونے لگ پئی، دور اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ صبح کی نماز ہوئی، آپ نے دونوں کو بلا کے فرمایا ابو بکر اللہ تیرے پہ رحم کرے، یار میں تیرے گھر کے پاس سے گزرا تھا چیک کرنے کے لیے اور بڑی دھیمی آواز میں تو قرآن پڑھ رہا تھا تہجد میں۔ عمر کو کہا اس کے پاس سے جب میں گزرا تو مجھے وہ گلی دے نکر تو یہ آواز شروع ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر عرض کرنے لگے ادب و احترام سے، یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت، میں سوچ رہا تھا اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جس کو میں نے سنانا ہے وہ تو سن رہا ہے۔ کتنا اللہ جواب دیا، جس کو سنانا تھا اسمعت من ناجیت، جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا نا، سرگوشی ناجیت تو کہتے ہیں خسر خسر کان میں آہستہ آہستہ، جیسے بس اس کو ہی سنانا ہے، دوسرے نہ بے شک سنیں۔ سیدنا عمر کی طرف دیکھا تو آپ کہنے لگے یا رسول اللہ در حقیقت میں چاہتا تھا کہ سوئے ہوئوں کو جگا دوں اور غافلوں کو میں متنبہ کر دوں، میری آواز سن کر دوسرے بھی سن لے، اٹھ کے اللہ کی نعمت تہجد میں نماز میں کھڑے ہو جائیں، میرے بچے گھر والے اٹھ جائیں، میں ان کو جگا رہا تھا۔
واطرد الشیطان، اور میں چاہتا تھا شیطان بھاگ جائے. قرآن کی آواز جہاں تک جائے گی شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ، کو 2-4 سال پہلے یہاں کتنے فتنے پڑے تھے، معاف کیجئے گا، کتنے فتنے تھے یار. جینا حرام کر دیا تھا ہمارا لوگوں نے، اور اپنے ہمارے بھائی تھے، اللہ انہیں اور ہم سب کو معاف فرمائے. جب سے جامعہ قائم ہوا، مدرسہ قائم ہوا، قرآن کی آواز سارے شیطان پج گئے، سارے اللہ نے پہن پر آپ بناتے ساڑھے. سبحان اللہ، محبتیں آ گئی، اختلافات ختم ہو گئے. یہ قرآن کی برکت ہے. اوقظ الوسنان، سیدنا عمر کہتے ہیں اوقظ الوسنان واطرد الشیطان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کو بھگا رہا تھا قرآن کے ساتھ کہ ہمارے گھر میں شیطان نہ ٹک سکے، اور سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری بھی نیت بڑی پاک ہے. فرمایا ویسے میں مشورہ دوں، عمر تھوڑا جی آہستہ پڑھیا کر، ابو بکر تو تھوڑی جی آواز میں اونچی کر لا. تو اے جڑی ہے نا درمیان والی ایک دھن، ایک لے قرآن مجید کی، ایک سر، یہ فرمایا بڑی اللہ تعالیٰ کو پسند، اور اس طرح تہجد میں پڑھنے سے مزہ ہی بڑا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. سیدنا علی کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں دخل رسول اللہ علیہ وعلا فاطمہ من اللیل، ہم سوئے ہوئے تھے رات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم ہمارے گھر آ گئے، میرے پر اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں آ کر نا سلام کہا، فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلَاةِ قُومُوا صَلُّوا قُومُوا صَلُّوا. سلام کے بعد کہا بیٹا اٹھو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، یہ رحمتوں کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سے حاصل کرو نعمتیں، مانگ لو جو مانگنا ہے، دنیا آخرت کی خیریں. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجع الی بیتہ فصلی حبیًا من اللیل، آپ جا کر تہجد میں کھڑے ہو گئے، کچھ دیر تک آپ پڑھتے رہے، نماز کی رکعتیں ادا کی. جب دیکھا نا کہ ہماری طرف سے کر دی بتی نہیں بلی، علی اللہ پتہ نہیں اٹھے نے کہ نہیں، ہم گویا نہیں اٹھے، ہم سوئے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر واپس آئے، پھر آ کر ہمیں جگایا، فرجع الینا فایقظنا، ہمیں پھر آ کے جگایا. یار یہ کتنی ٹف ڈیوٹی ہے، کتنی مشکل ڈیوٹی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بڑی برکت تھی. ہمارے تو ٹائم میں برکت نہیں، بچوں کو جگانے کے لیے ٹائم لگائیں تو اپنی نماز رہ جاتی ہے. بڑی اللہ تعالیٰ نے رحمت آپ پر فرمائی تھی. فرمایا فقوما فصلیا، اور میں نے تمہیں بار بار جگا رہا ہوں، علی اٹھو، فاطمہ اٹھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. سبحان اللہ. اس طرح اپنی بیگمات کو جگاتے، وہ بھی سستی کا شکار ہو جاتی، کر کے جیسے ہمارے کرتے ہیں، ادھر کو پاسا موڑ لیا، کروٹ لے لی اور نہ اٹھے. جب یوں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کہنے لگے آئے من یوقظ صواحب الحجرات بعدی، او کما قال علیہ السلام، اور میرے بعد ان کون حجرے والیوں کو جگائے گا، انہیں کون اٹھائے گا، یہ اٹھتی ہی نہیں ہے، یہ نماز ہی نہیں پڑھتی، یہ تہجد میں اتنی سستی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے گھر بار بار جا رہے ہیں، ان کو جگا رہے ہیں. سیدنا علی بھی تنگ آ گئے. ایک دن حدیث میں آتا ہے جوانوں کو نیند بڑی آتی ہے، کہنے لگے او جی اللہ دی توفیق نہ لیے نا، اللہ توفیق دے گا تو اٹھ پائیں گے، ساڑیاں روحاں اللہ دے قبضے دے اندر نے، جدو چاہے گا سانو اٹھا دے گا. جب یہ جواب سنا نا، یہ جواب ہوتا ہے در حقیقت ایسے عذر کرنا، ایسا عذر ہے جو ایسے لوگوں سے سرزد ہوتا ہے جن کی نیتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی زیادہ خالص نہیں ہوتی، کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اٹھ جائیں، نبی کی اطاعت میں اٹھ جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، اچھا دعا کرو اللہ توفیق دے. مسجد میں دو، مسجد کا کام ہونا ہے، کوئی مال اللہ نے تمہیں، دعا کرو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ دیں گے، کیوں نہیں، دعا کرو. ایسے بیڑا کر کے ہماری نیتوں کا اس قدر ہم دور ہیں کہ نماز کے لیے ہمیں دعاؤں کی لوڑ ہے. جب پیسے کماتے ہیں دعا دی لوڑ نہیں، کوئی نہیں کہندا حافظ صاحب دعا کرو، پیسے بڑے آ گئے ہیں، انہوں نے سنبھالنا ہے، انہوں نے گننا ہے، دعا کرو. روٹی اگے آ گئی ہے، دعا توفیق تو بغیر نہیں کھادی جانی، دعا کرو میں روٹی کھا سکا، دعا کرو میں نوٹ سنبھال سکا، دعا کرو میں کوٹھی کار خریدنی ہے. نہ وہ تھے بھنک نہیں نکال دے کہ کتے مولوی صاحب منگنا لین مسجد واسطے.
اور جب نماز کی باری آتی ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، پتہ نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، پتہ نہیں اس عمل کا کیا نام ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ اللہ دی توفیق نہ لی۔ جب سیدنا علی نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا اپنے رانوں کو ملتے ہوئے واپس پلٹے، فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ وَأَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، دیکھو انسان کس قدر جھگڑالو، کس قدر یہ ایسی دلیلیں نکالتا ہے جو اس کے لیے زیب ہی نہیں دیتی، جائز ہی نہیں ہے۔ تو میرے واجب احترام بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جب سے یہ اصلاح معاشرہ، بلکہ جب بھی 40-50 سال تے ہو چلے نے، جب بھی اصلاح معاشرہ کا تو اس کے جو ہے نا بیک فیڈ آئی جی آپ بڑا اچھا موضوع سی، اے بیان کریا کرو، فلاں بھی کرو، بعض لوگوں نے ایڈ کروایا جی یہ بھی ذرا ہائی لائٹ کرنا ہے، اس پر بھی ذرا توجہ دلانا معاشرے میں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، یہ فلانا معاملہ ہے، اس کا فائدہ ہوا۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن آج کل اس جو ہے نا ایپیسوڈ کو لے کے آگے چل رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ اور میں ہم اس پر توجہ دیں۔ مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4955، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کہتی ہیں دخل علیہ رسول اللہ، ایک دن رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے، وَأَنَا أَبْكِي، میں بیٹھی رو رہی تھی، آپ تشریف لائے، سیدہ عائشہ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، اتفاق سے اس وقت ہی آ گئے جب تازہ کچھ معاملہ ہوا پریشانی، فرمایا ما یبکی کی یا عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ تو بیویاں روندیاں ہوتے کدے پوچھ لیا کرو پیڑیو کہ کیوں رو رہی ہیں، کہ میری طرف سے دکھ تو نہیں ہے، کسی بچے نے تو نہیں آپ کی گستاخی کی، آپ کو کوئی درد پین تو نہیں کہیں ہو رہی، کوئی پریشانی آئی ہے تو اس کو دلاسا دو، اگر کوئی ایسا دکھ ہے تو اس کا مداوع کرو، اگر کوئی حاجت ہے جائز تو اس کو پورا کرو، پوچھا کرو۔ اور بیویوں کو بھی عرض کروں گا بہنوں تم بھی اپنے شوہروں کا دھیان کیا کرو، جب پریشان ہو ان کو دلاسا دیا کرو۔ میرے پاک محمد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی یہ سنت ہے، جب آپ کو غار حرا کے اندر پریشانی آئی تھی، جب پریشانی آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی پر، تو آپ مرعوب ہو گئے تھے، بخار چڑھ گیا، کانپ کے، فرمایا زملونی دثرونی، چادر دو، لحاف لاؤ، آپ پھرپھرا رہے ہیں جسم، بوٹیاں پھڑک رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت گھر میں آ کے بتائی تو انہوں نے کمبل اڑائے، دودھ دیا ہوگا، کوئی خدمت کی ہوگی اور دبایا ہوگا۔ جب تھوڑی سی طبیعت معتدل ہوئی، اعتدال پہ آئی، تو پوچھتی ہیں کیا ہوا ہے سرتاج من، کیا ہوا، کیوں پریشانی ہوئی، کیوں آپ تو بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں؟ کہا خشیت علی نفسی، خدیجہ تجھے کیا بتاؤ، رضی اللہ تعالی عنہا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ مرۃ بعد مرہ، اس ہماری ماں پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو۔ کیا ہوا؟ وہ مجھے تو جان کے پالے پڑ گئے تھے، میرے ساتھ ایسا ہوا۔ گالو چھوڑو، یہ بھی کوئی گال نہیں، یہ ہے بیوی کی تسلی جو بڑی کارگر اور کامیاب ہوئی اور ہوتی ہے آج بھی۔ تم بھی اپنے شوہروں کا دھیان رکھا کرو، ان کو دکھ نہ دیا کرو۔ کہنے لگی انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیفہ وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے میرے سرتاج، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے، آپ تو بیچارے بیوہ رنڈوا عورتوں کو، غریبوں کو کما کر اپنی کمائی کھلا دینے والے، یتیموں کے سر پہ دست، آپ کو کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حوصلہ ہو گیا، یہ ہے بیوی جو شوہر کے لیے حوصلہ دیتی ہے اور سہارا بنتی ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے اس طرح بیوی کا سہارا بنے۔
رسول اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی نہیں بھولے، اللہ خدیجہ پر رحمت کرے، اس نے میرے پر مال خرچ کیا جب میرے پاس ٹکا نہیں تھا، اس نے میرے سے محبتیں کی جب مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، اس نے مجھ پر جان نچھاور کی جب مجھے لوگ سنگباری کرتے تھے۔ خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ مجھے کسی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی اور ان کو حیاتی بھی ہو سوائے خدیجہ کی اولاد کے، رضی اللہ کے سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیال کیا کرو ایک دوسرے کا، معاشرہ محبت والا بنا دو، معاشرہ برکت والا ہو جائے گا۔ پھر اٹھی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اللہ چلو چلو ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں، وہ سیانے ہیں، نیک ہیں، تورات کے حافظ ہیں اور دم بھی کرتے ہوں گے، تو اس لیے ان سے نا جا کے پوچھتے ہیں، ہمارے عزیز بھی ہیں کہ کیا ماجرا ہے، وہ کون بلا آئی ہے جس نے میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کر دیا ہے؟ انہوں نے بھی تسلی دی، حوصلہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ بیویاں خدمت کرتی ہیں اور یوں بندے بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ خدیجہ میں تے مر چلیا سا اتنے، انہیں تے مینوں اینا کٹیا، پتہ نہیں وہ جن سی پوت سی کیڑی بلا سی، وہ میں تے وہ دے سامنے چٹاکی سا، وہ تے من ٹن سی، میں تے بچا لیا رب نے۔ تو کہتے ہور جا، ساڈے ورگیاں ہوندیاں نا اجکل دیاں بیویاں تے کہندے تیرا بھی نہیں گھر جی کر رہا، تو بھی جا جا کے گاراں دے وچ رہتا رہنا، جا لے مزے ہوں۔ کوئی یوں سناتی، پریشانی بڑھتی، غصہ آتا طبیعت میں، گھر کے اندر محبت کی بجائے نفرت آتی، نہیں ایسا نہیں اپنایا طریقہ۔ کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، فکر نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نیک بیویاں شوہروں کے لیے سہارا۔ عائشہ رو رہی ہیں، رسول اللہ آئے فرمایا معیوب کی روئی جا رہی ہیں، وہ بتاتی نہیں کیوں رو رہی ہے، پریشانی تو مجھے بتا۔ معیوب کی یا عائشہ، عائشہ پریشانی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے کہا کیا بتاؤں، سبتنی فاطمہ، فاطمہ آئی تھی میرے ساتھ جھگڑنے لگی اور مجھے انہوں نے بڑے سخت ترش لفظ بولے ہیں۔ فرمایا لے کیڑی گل ہے، فاطمہ نے بلا لینے، فدعا فاطمہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ قربان کرو اللہ کی قسم، آپ کی تربیت اور آپ کے طریقہ تعلیم پر سیدہ فاطمہ کو بلا لیا۔ یا فاطمہ سبب تھی عائشہ، تو نے عائشہ کو کچھ بے اصولی کی ہے، میں کیا ادھر بھی ادب ہے احترام ہے، ادھر بھی ادب ہے احترام ہے، میں ان لفظوں کا لفظی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ سبب تھی عائشہ، تو نے عائشہ کی کو گستاخی کی ہے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ قالت نام، قالت نام، بولو قالت، جی ابو جان میں نے کیا گستاخی، ہو گئی ہے، سبحان اللہ، جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا انہیں اپنیاں تے دسیاں نے، میریاں تے دسیاں، اپنیاں نہیں دسیاں، انہیں کی کیتا سی؟ یہ ماں ساڑی بنی پھر دی نا، کوئی خدا دی قسم بدتمیزی نہیں، ہماری بیٹی ہوتی تو یہی طریقہ ہونا تھا، یہ پکی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ، مگر وہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کی تربیت یافتہ تھی۔ سبب تھی عائشہ کو، عائشہ کو برا بلا بولا ہے تو نے؟ قالت نعم، عرض کیجیے ابو جان ہو گئی ہے غلطی، جھوٹ نہیں بولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت سے سمجھا دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب باپ شادی کر کے ایک بیوی کی طرف جھکاؤ کر لیتا ہے، ستیلی ماں بچوں کی دوسرے لفظوں میں کہہ لے، جیسے سیدہ عائشہ تھی رضی اللہ عنہ، یا باپ بیٹی کی سائڈ لے۔ کیوں رو رہی ہے ماں یبکی کی یا عائشہ؟ سبتنی فاطمہ، مجھے فاطمہ نے بڑا سخت ترش لفظ بولے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ کے گئی ہے، ابھی نکلی ہے۔ تم ہی تو کوئی کیا ہونا ہے نا، وہ پاگل نہیں آگی، تو ماں بن کے نہیں بکھوندی، تادو بیٹی نہیں بندی، کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے پاک محمد کریم نے قبل از وقت بولی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فدعا فاطمہ کو بلاؤ، فاطمہ آ گئی۔ سبب تھی عائشہ، تو نے عائشہ کو ایسے کہا؟ قالت جی، سبحان اللہ،
بھائی جب بندہ ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے نا، ایک کی سنتا ہی نہیں ہے، ایک کی مانتا ہی نہیں ہے، ایک کے لیے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، پھر خاندان اجڑتے ہیں، پھر فیملیاں برباد ہوتی ہیں، پھر قطع رحمیاں ہوتی ہیں کہ اپنے بچے کو سچا کہنا، اگلا بے شک اس کی پھپھو ہے، اس کا چاچا ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا کوئی خالہ ہے، بس اس کو جھوٹا ہی کہنا ہے، اپنی بیٹی کو کچھ نہیں سمجھانا، تو پھر بربادیاں ہوتی ہیں، نقصان در نقصان در نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نعم یا رسول اللہ میں نے کی ہے، گستاخی ہو گئی ہے مجھ سے، فرمایا یا فاطمہ الا تحبین، اللہ اللہ، الا تحبین من احببت من احب، فاطمہ جس سے مجھے پیار ہے تو اس کا احترام نہیں کر سکتی، تو اس سے محبت نہیں کر سکتی، الا تحبین من احب وَتُبْغِضِينَ مَنْ أَبْغَضْتُ، جس سے مجھے نفرت ہے فاطمہ اس سے تو بھی نفرت کر، باپ کا احترام کر، معذرت کے ساتھ باپ کا احترام کر، اس کے جذبات کا احترام کر، جس سے مجھے محبت ہے اس سے محبت کر، جس سے مجھے نفرت ہے تو بھی اس سے منہ پھیر، کیا تو ایسا نہیں کر سکتی؟ قالت بلا، جی ابو جان کیوں نہیں، ایک دفعہ معاف کر دو، آئندہ زندگی بد گستاخی نہیں ہوگی، علامہ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ قال انی احب عائشہ فاحبیہا، پھر سن مجھے عائشہ سے جتنا پیار ہے نا کائنات میں کسی سے مجھے اتنا پیار نہیں ہے، اس کا تو بھی احترام کیا کر۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک شخص تھا اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے پاک پیغمبر میں نے آپ کا کھانا بنانا ہے، آپ تشریف لائیں، میرے گھر میں آئیں، آپ دعوت قبول کریں، ہمارے گھر آج یا کل کھانا فلاں ٹائم کا کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اکیلا ہی؟ جی آپ اکیلے؟ فرمایا نہیں، میں عائشہ کے بغیر نہیں آ سکتا، عائشہ تو معی، عائشہ میرے ساتھ ہوگی۔ آئے قربان جاما تیریاں جتیاں تو تیرے قدمہ تو، اے میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیرا کیا مقام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے وقت میں تجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا شاید وسائل کم تھے، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سیدہ عائشہ سے نہ تھوڑا سا ناراض تھا، کو قد رکھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کے دل میں میری بیوی کے بارے میں کوڑ ہے، کوئی بل ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عائشہ تو معی، عائشہ نو نال لے آواں گا، قبول ہی تے آواں گا، نہیں تے اپنی دعوت اپنے کول رکھ۔ معلوم ہوا ایسا ہو سکتا ہے اور کر سکتا ہے بندہ، اختیار ہے اس کو۔ وہ کہنے لگا جی چلو پھر ہونتے میرے نہیں، پھر صحیح، پھر صحیح۔ رسول اللہ فرمایا ٹھیک ہے پھر صحیح، یعنی نہیں تو نہ صحیح۔ اگلا مرحلہ آیا کچھ دنوں کے بعد، پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھانا کہا تھا، قبول فرما لے ہماری دعوت، آج شام کا کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمائے، آپ کی مہربانی۔ فرمایا کل ہی؟ جی کل ہی۔ فرمایا وعائشہ تو معی، عائشہ میرے ساتھ ہوگی تو آؤں گا، عائشہ کی دعوت بھی بنا، اگر اس کو دعوت نہیں دے رہا تو مجھے بھی تیری دعوت قبول نہیں ہے۔ وہ یار جس کو میرے بچوں سے نہیں پیار وہ میرا سگا کس لیے؟ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ کو بھی ساتھ لے آئے، قبول ہے، اجازت۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیاری کر، آج رات کھانا ہے فلاں کے گھر۔ اللہ اکبر، بھائیو اتنا پیار تھا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سیدہ عائشہ سے۔ آگے بھی سنا دو، پوری کر دو یہ حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کا گھر تھا مدینہ شریف کے اندر ہی، 4 قدم چلنا تھا یا 4 گھر کہہ لے آگے تھا، دوسری تیسری گلی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گئے، دیکھنا ذرا محبت کا سٹائل، میں اچھا کوئی بھی نہیں ہے، ویلیاں گلیاں پئیاں نے،
دوڑنا لائیے، مقابلہ کرنا ہی، دوڑنا لائیے۔ ام المومنین کہتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، چلو۔ نبی پاک دوڑے، سیدہ عائشہ بھی دوڑی، یہ مسلم کی حدیث ہے، دوڑ لگائی دونوں نے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں آگے نکل گئی، رسول اللہ پیچھے رہ گئے، میں جیت گئی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ورحمۃ اللہ، میں آگے نکل گئی، نبی پاک پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ بھی مسکراتے رہے، میں بھی ہنستی رہی۔ ان کے گھر پہنچ گئے، کھانا کھایا، واپس آ گئے۔ کچھ سال مزید گزر گئے۔ ایک دفعہ کی بات، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ہم دونوں باہر نکلے تو ذرا کھلی راہیں تھی، کوئی بندہ بشر نہیں تھا آتا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ دوڑ لائیے، دوڑ لائیے، مقابلہ کرنا ہے؟ میں کہی چلو۔ اتنی محبت تھی۔ کہتی ہے تب کچھ سالوں کے بعد کی یہ بات ہے، میں تھوڑی نا جسیم ہو گئی تھی، بھاری ہو گئی تھی جسمانی طور پر۔ پھر دوڑ دوسری مرتبہ لگائی، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی، اور رسول اللہ جیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا عائشہ تل کا بھی تل کا، وہ میں نے بدلہ چکا دیا تجھے، وہ تو جیتی تھی نا جب فلاں جگہ گئے تھے، تو تب تو جیت گئی تھی، اب میں نے تیرا بدلہ اتار دیا ہے، اب میں چیمپئن ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رحمت فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر